طب یونانی نے بھوک کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے، پیاس کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے، نیند کی اونگ کو بھی ایک مرض قرار دیا ہے۔ اب آپ سمجھیں، جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا تو یہ ایک مرض پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ وہ کھانا کھائے، اس کا مزاج کیا ہے کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے موسم اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مزاج کے مطابق وہ کھانا بنائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے خون بنے گا۔ جب وہ اپنی غذا اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے جانور نہ بنے بلکہ میں یوں کہوں گا تو بہت بہتر ہوگا کہ جانور کے سامنے بھی جب آپ اس کے مزاج کے خلاف غذا رکھیں گے سامعین تو وہ انکار کر دے گا، وہ منہ موڑ لے گا۔ انسان ایسا جانور بن چکا ہے اس رنگین دور میں، رنگینیاں غذاؤں کی رنگ دیکھ کر، ذائقے دیکھ کر، کہ وہ جو آتا ہے ڈٹ جاتا ہے، بعد میں پھر ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی کی دوائیاں چمٹتی ہیں۔ آپ شیر کے سامنے بہترین کھل ونڈا ڈال دیں، آپ شیر کے سامنے بہترین سبز چارہ ڈالیں، امید ہے کہ وہ کھا لے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، شیر گوشت کھاتا ہے۔ میں ذکر کر چکا ہوں نا کہ اللہ نے ہر انسان، ہر جانور کا ایک مزاج رکھا ہے۔ شیر اگر گھاس اور بہترین چارہ اور کھل ونڈا نہیں کھاتا، گوشت کھائے گا۔ انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو اللہ نے ہر چیز کی سمجھ عطا کر دی ہے۔ اس سمجھ کے ماتحت پہلے خود کو سمجھتا ہے، پھر مزاج کو دیکھتا ہے، پھر موسم کو دیکھے گا۔ اور یاد رکھیے یہ طب یونانی کا قانون بیان کر رہا ہوں، ایلوپیتھک کا نہیں جو مرضی کھاؤ اور جاؤ۔ مزاج، موسم، عمر، اپنی بھوک اور اس کی اصلی حقیقی بھوک کی پہچان، اس کو مد نظر رکھ کر پھر وہ غذا تجویز کریں گے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔